وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، اب چونکہ یہ موضوع قریب ہے اس چیز کے کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں، اس کو کنکلوڈ کریں، تو میں وقت کو بچاتے ہوئے یہ چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ سب سے بری جو رویہ ہے یا جو عادت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ مختلف طبقات کے حوالے سے، مختلف ماحولوں کے حوالے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خاص کچھ خاندان برادری ہوتی ہے، اس میں ایک عادت ایسی بری ہوتی ہے جو پورے خاندان کو بگاڑ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک شہر ایسا ہے کہ جس میں ایک بری عادت پورے شہر کو بگاڑ رہی ہوتی ہے، تو ہم کسی ایک کو تو خیر قرار نہیں دے سکتے، لیکن میں نے پچھلے 2-3 پروگرام پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی جو ہمارے ہاں ایک کمی اور کوتاہی ہم دیکھتے ہیں وہ علم دین کی کمی کوتاہی ہے، کہ ہم علم دین حاصل نہیں کرتے، جہالت ہم پر غالب ہوتی ہے، ہم اپنے کسی بھی بڑے فیصلے کی بنیاد کسی صاحب الرائے کے مشورے پہ نہیں رکھتے ہیں، علم دین پہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنیاد نہیں بناتے ہیں، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا نفسانی تقاضا، کچھ آپس کے دوستوں کے مشورے، کچھ خاندان برادری کے تعلقات کا غلبہ ہم پر ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں اور یہ بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہم علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو صاحب الرائے کہلاتے ہیں، جو واقعی رائے دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ پپو پان والا نہیں ہوگا، وہ روڈ پہ کھڑا ہوا دوست نہیں ہو سکتا، وہ عام دنیا دار نہیں ہو علامہ صاحب نے فرمایا کہ صحبت سے بہت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ صحبت صحیح، صحبت صحیحہ، ورنہ صحبت تو ہر ایک کو حاصل ہے، صحبت صحیحہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے کہ ایسے لوگوں کی صحبت مل جائے جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو سے علم دین میں اضافہ ہو، اور جن کی زبان نہیں بلکہ ان کا عمل ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہو، تو بالکل بہت برکات۔ مفتی صاحب نے جس طرح اشارہ کیا کہ ایک تو اسے ادراک ہی نہ ہو خود کو کہ یہ پرابلم میرے اندر ہے، یہ برائی میرے اندر ہے، ایک بات سمجھ میں آ گئی پھر اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں، وہ سب سے اچھی بات۔ ایک سمجھ میں آ گئی لیکن اس پر ہٹ دھرمی بھی ہے کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تو ایسا نہیں کرتا، میں ایسا نہیں ہوں، اور پھر دوسروں کو کہنا کہ تم ایسے ہو۔ نہیں، یہ تو انانیت کی ایک انتہا ہے کہ انسان کو ایک چیز کی سمجھ بھی آ گئی اور بعد علم کے اور سمجھنے کے، اس کے باوجود وہ صرف نفسانیت اور انانیت کی بنیاد پر صحیح کو اختیار نہیں کرتا ہے، اصل کی طرف نہیں جاتا ہے، تو یہ تو انسان کو، اس انسان کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بہت مشکل سے صحیح راستے کی طرف آ سکتا ہے، اور ایسے انسان معاشرے کے اندر بلکہ اس جاہل سے بھی بڑھ کر بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ سمجھ اور فہم کے باوجود جو ہے وہ شخص صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد ایک ایسی چیز ہوتی ہے تسلیم بھائی کہ ضد کی وجہ سے اتنی بربادیاں پیدا ہوتی ہیں کہ شاید جو جہالت کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابلیس جیسے، جی ہاں، کہ سمجھ تھی اس کو، اس کے باوجود، اور وہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جن کو دیکھ کر خدا، بہت خوبصورت بات، ڈومینیٹنگ جو پوزیشن پر لوگ ہیں وہ زیادہ ان رویوں میں شدید بھی ہوں گے، سخت بھی ہوں گے، اور تھوڑے سے بدمزاج بھی ہوں گے، انانیت بھی زیادہ ہوگی، جیسے شوہر بیوی پر، ماں باپ بچوں پر، بھائی بہن پر، باس اپنے ماتحت پر۔ یہ رویہ کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہاں سے چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو شاید بہتر ہو جائے؟ دیکھیں، ایک تو فکر آخرت اور آخرت کے احوال پہ غور و تفکر کہ یہاں کا متکبر وہاں پہ ذلیل و خوار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کا گہری نظر سے اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت اچھی سوچ کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، میں سزا بھی دیتا ہوں، میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ایک پلڑے میں تیری سزائیں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں ان کی خطائیں رکھی جائیں گی، اگر برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا،
اگر تیری خطائیں، تیری سزا کم ہے، خطائیں زیادہ، اس کا بدلہ تجھے دلوایا جائے گا، اور اگر ان کی خطائیں کم ہیں، تیری سزائیں زیادہ ہیں، تو تیری نیکیاں نکال کے ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تو وہ روتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گا۔ تو اس چیز کو اگر ہم غور و تفکر کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار پر قادر اور غالب آنے کے باوجود اتنے کرم کا مظاہرہ فرمانا، وہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی پوزیشن مل گئی ہے جس پر آپ اپنے زور کے ذریعے کسی کو دبا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیں، بلکہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم فرماتا ہے، وہ کوئی غلط کام، غالب ہو کر ہی صبر کرنا تو بات، یہ کمال کی بات کب تک کرے؟ کسی نے کہا نا کہ ظلم کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ بالکل، کب تک کرے؟ کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ ظلم کب تک سہتا رہے؟ جی دیکھیں جی، یہ تو حقیقت ہے کہ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور انسان کب تک ظلم سہتا رہے، آخر ایک نہ ایک دن وہ کھڑا ہوگا اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرے گا۔ اصل سب سے بنیادی چیز تسلیم بھائی یہ ہے کہ انسان تصور رکھے اس بات کا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑے ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن نے جو تصور پیش کیا، یہ تصور انسان کو ظلم سے روکتا ہے، یہ تصور انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب ان مومن کا یہ تصور کامل ہوگا تو پھر وہ کبھی بھی ظلم کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے، جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو ان اقوام کے اندر ظلم بڑھتے بڑھتے وہ مظلوم لوگ پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بڑے اثرات غلط ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین، اشفاق احمد ایک جملہ کہا کرتے تھے جو پیوست ہو گیا ہے ہمارے ذہنوں پر، اور مجھے وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں پروگرامز میں کہا کروں اور کوٹ کیا کروں، اور کاش کہ یہ ہر شخص اس کو اپنا وتیرہ بنا لے۔ وہ کہتے تھے کہ آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آقا علیہ السلام کے معجزات کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ذکر بڑا باعث برکت ہے۔ ہم چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کا ذکر کرتے ہیں، ہم سورج کو ایک دعا سے واپس عصر میں پلٹا دینے کا ذکر کرتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جانے کا ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے لعاب دہن سے کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہو جانے کا ذکر کرتے ہیں، شجر و حجر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب معجزات آقا علیہ السلام کے امتیازات ہیں، اور معجزہ ہے ہی وہی جو عقل کو عاجز کر دے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا معمول کا عمل کوئی بھی ہو، کیا وہ ہمارے لیے معجزے کی حیثیت نہیں رکھتا؟ وہ رویے کیا ہمارے لیے معجزہ نہیں بن چکے ہیں، عاجز نہیں کر دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کبھی اپنی زندگی میں کھانے میں سے نقص نہیں نکالا ہے۔ یہ رویے کی بات ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کبھی دسترخوان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام نے پلیٹ اٹھا کر نہیں ماری ہے۔ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم اس ہستی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ بیہیو ہمیں اپنے اندر وہ عادتیں بھی اپنانی ہوں گی کہ جس سے ایک انقلاب بپا ہوا اور بہت بڑی سطح کی تبدیلی آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اخلاق سے ہی تبدیلیاں آئی ہیں، رویوں کی تبدیلی سے معاشرے تبدیل ہوئے ہیں، معاشرے مسخر ہوتے چلے گئے ہیں۔ یہ رویے کی تبدیلی تھی، اور اسلام کی جتنی ترویج و اشاعت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اسلام کی ترویج و اشاعت رویوں کی بہتری سے ہوئی ہے۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً یہ وقت کافی نہیں تھا جتنی گفتگو ہوئی ہے اسے کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ بے شمار عادات ہیں، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور وہ پیشنس ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ یہ رویہ اگر پیدا ہو جائے تو ہم بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں اس میں دیکھیں حکمت شریعت کو ہی ملحوظ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی، جن کو اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، برا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آسائشیں سہولتیں دینے کے بعد ایک فکر آخرت کا تصور ہمیشہ قائم فرمایا، جہنم کے عذابات بھی بیان فرمائے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا، اور میدان محشر کے احوال بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے،
تاکہ موجودہ دور کی رنگینیوں میں گم ہو جانے کے بعد ہم اپنے آپ کو شتر بے مہار نہ سمجھنے لگ جائیں، بلکہ ایک قید، ایک بند اور ایک پابندی کا تصور، کیونکہ آخرت میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے، یہ ہمیشہ اپنے ساتھ قائم رکھا جائے۔